وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل حسن أدب أفضل من نحل حسن أدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر دینی ایمانی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ہم پر اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری کو ڈالا ہے. جو لوگ ہمارے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی نگرانی، جن کی حفاظت، جن کی پرورش اللہ نے ہمارے ذمے کر رکھا ہے، اس کو صحیح طور سے ادا کرنا، اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا، یہ ہمارا ایمانی اور دینی اور خاندانی فریضہ بھی ہے. ہمارا تعلق زیادہ تر دنیا اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو بھی دنیاوی سوچ کو لے کر کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دنیا کے اعتبار سے ہے، اور دنیا سے ہٹ کر، دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر ہماری کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے. عام طور پر ایک بات یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کا معاملہ انڈیویجول ہے، پرائیویٹ ہے، کوئی کرے تو اس کا بھلا ہوگا، کوئی نہ کرے تو اس کا برا ہوگا. ہمیں کسی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک عام سوچ ہے کہ یہ مذہب اور دین ایک خاص معاملہ ہے، پرائیویٹلی معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے. جہاں تک تعلق کاروبار کا ہے، بزنس کا ہے، دنیاوی لین دین کا ہے، رشتہ داریوں کا ہے، وہاں تو بولا جاتا ہے عام طور پر. لیکن جہاں نمبر آتا ہے نماز کا، دین کا، اللہ کے تعلق کا، اخلاق کا، وہاں ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں. تو بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ذمہ داری دی ہے، اس میں سے بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے جو دی ہے وہ ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس تعلق سے جو سب سے پہلے آیت اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں متنبہ فرماتے ہیں کہ پیارا آقا علیہ السلام، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر کیجئے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ساتھ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پیارے نبی علیہ السلام، آپ کے وہ رشتہ دار جو سب سے قریب ہیں، ان کو آپ ڈرایا کیجئے. دین کے معاملے میں انہیں آپ سمجھایا کیجئے، اور سستی اور غفلت ہوتے وقت انہیں ڈرایا
ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے بے فکر نہ ہو، اپنے گھر والوں کی فکر کو اپنے ذہن کے اندر سوار کرے۔ جیسے ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ان کا میل جول ہے، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے عادت کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ کہیں میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا میل جول ایسے بچوں کے ساتھ تو نہیں ہو گیا جن کا کیریکٹر غلط ہے، جن کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، جن کی زبان گندی ہے۔ اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے۔ جس چیز کی فکر آدمی سوار نہیں کر لیتا اپنے دماغ کے اندر، اس وقت تک اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں فکر کرنا، آگے بڑھنا، اس کو لے کر نفع اور نقصان کی فکر کرنا، اچھے اور برے کی خبر رکھنا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی اپنے بچے کی خبر لے لی اور کبھی بھول گئے، کام دھندے میں لگے رہ گئے، مہینے میں ایک دو مرتبہ بچے کی خبر کر لیا اور خبر کی تو کیا خبر لیا آپ نے بچے کی؟ بچہ اسکول گیا کہ نہیں، کھانا کھایا کہ نہیں، وقت پہ اسکول پہنچا کہ نہیں، وقت پہ گھر آیا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور بچے بھی اسکول پہنچتے ہیں، آپ کا بچہ بھی پہنچتا ہے، کسی بڑے ریزن کے بغیر وہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں۔ بچہ اگر آپ کے بات کو سن کر کیا ریئیکٹ کرتا ہے اور آپ کی باتوں میں سے کن باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، آپ کی نظر بچے پر ہونا چاہیے۔ آپ کی باتوں پر اس کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آتی ہے، آپ اس کے سدھار کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی طبیعت بدل رہی ہے، اسے آپ کی باتوں سے برا لگتا ہے، آپ کی باتیں بری لگتی ہیں۔ سمجھ جائیے کہ آپ کی باتیں اس پر کام کرنے کے لیے راستہ بند کر دی گئی ہیں۔ اس کی صحبت اور اس کی تعلقات ایسے دوستوں سے ہو چکی ہے جو اسے اپنے جال میں پھانس چکے ہیں اور آپ سے دور کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا تعلق بچوں کے ساتھ بچے جیسا نہیں ہوتا۔ ہم باپ بن کر اس سے بات کرتے ہیں، ہم اس سے فرینڈلی طور پر ہم نے بچے سے ہم نے ڈیل ہی نہیں کیا۔ شروع سے ہی بچے کو باپ سے ایک وحشت ہے کہ میرا باپ آئے گا تو مار لے گا، میرا باپ پکڑے گا تو مجھے کچھ پوچھے گا، مجھے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شرم کی باتیں آپس میں عرب کے اندر کرنے کا ماحول تھا۔ جو باتیں شرم کی ہوتی ہیں بچے اکثر وہ فرینڈوں کے پاس جا کر شیئر کرتے ہیں، اور کوئی ضرورت کی بات ہوتی ہے وہ گھر والوں کے پاس آ کر شیئر کرتے ہیں۔ عرب کا مزاج اس وقت میں نبوی مزاج ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو شرم کی باتیں ہوتی تھی وہ گھر والوں کے پاس کھلا کھلا بچہ یا بچی بتا دیا کرتا تھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی بدل گئی، ماں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ماں یا تو بالکل غفلت برتتی ہے یا بالکل جو ہے بچے پر بڑی نظر رکھ رہی ہوتی ہے، سختی کر رہی ہوتی ہے۔ اب ماں اپنے ماں پنے کا پاور دکھا رہی ہے، باپ اپنے باپ ہونے کا اثر دکھا رہا ہے، تو بچے کے اندر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا۔ وہ اپنے دل کی باتوں کو وہ اپنے اندر کی باتیں کسی دوسرے کو بتانے کے لیے دوست کی تلاش کرتا ہے، اور جو دوست اسے اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا خیر خواہ ہے، یہ جو میری باتیں سنتا ہے،
یہ تو مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ تو مجھے یہ میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، یہ میری خواہش میں ساتھ دے رہا ہے، یہ میرے ناجائز کاموں میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ معاملہ بگڑا بچپن سے، ہم نے بچپن سے بچے کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بچے نے باہر والوں سے اپنی دوستی بڑھا لی، اپنی محبت اور دوستانہ تعلق بڑھا لیا، لیکن باپ کبھی سینے سے لگا کر اس کی اندر کی باتیں، اس کے دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ اگلوانے کی ہم نے کبھی کوشش کی۔ کتنی بڑی افسوس کی بات، اللہ کی مرضی سے اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہم نے اسے پالا، ہم نے اسے پوسا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے اسے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہر چیز ہم اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیریکٹر کے بگڑنے اور بدلنے میں باہر کا دوست کام کر رہا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بچے کے مزاج۔ بچہ شروع میں اپنے باپ کو ہیرو سمجھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھ کر چلنا شروع کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھا ہے کہ بچہ اپنے باپ کی نقل کرتا ہے، باپ جو ہے اچھا ہو تو اس کو دیکھ کر اس کو چیز قبول کرتا ہے، باپ اگر برا ہوتا ہے تو وہی چیز سیکھتا ہے۔ باپ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو بچہ ناچ کے پیشاب کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، اس وقت کے سارے گھروں کا، اس وقت کے دنیا کا فیملی اعتبار سے دیکھا جائے، سوسائٹی اعتبار سے دیکھا جائے، سب سے مشکل مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے کیریکٹر کیسے صحیح ہو جائے۔ جو بچہ جس کو ہم نے سینے سے لگایا، آج ہمارا دل نہیں کرتا اس کو سینے سے لگانے کا، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا ہوا تھا، آج وہ ہمارے لیے آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ جس بچی کی خواہش ہم نے پوری کی تھی، پوری کرتے 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 اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور ان کی باتوں کو سامنے نہیں رکھا تھا۔ بچی ہے، خواہش پوری کرو، لے کے دے رہے ہیں آپ، یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کے کسوٹی کے اعتبار سے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کون سا ایسا کپڑا ہے جس کو پہننے کے بعد میری بچی پر بچوں کی غلط نظریں پڑیں گی۔ بچی آسانی کے ساتھ مردوں کے سامنے 8-10 سال کی بچی ہے، بغیر اوڑھنی کی آتی جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر بچی کے پردے کی فکر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے بچی کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ اگر بچی ضرورت سے بھی مرد بچوں کے ساتھ کلوز ہو رہی ہے، اس منظر کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر بات نہیں کھٹکتی کہ اسے یہ کہیں غلط تو نہیں ہے اور اس کا اینڈنگ ہمارے لیے مصیبت تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں اچھا سوچنے والے نہیں بن سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ انہیں اچھا تعلیم دلا دیں، اچھا کھلا دیں، اچھا پہنا دیں، لیکن آپ کے ذریعے سے وہ آپ ان کو اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی نہیں بنا سکتے، اور بہترین مسلمان اور بااخلاق کیریکٹر والا سچا انسان نہیں بنا سکتے۔ صرف اور صرف چاہے دنیا مانے نہ مانے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اگرچہ پوری دنیا اسلام سے نفرت کرنے لگے اور اسلام کے سسٹم کو انکار کرنے لگے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جدھر بھی دنیا رخ چل پڑے، جس رخ پر بھی دنیا چل پڑے، لیکن میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ہی میرے بچوں کے لیے ہدایت کی گارنٹی لے کر آئے ہیں۔ جب تک یہ بات آپ کی دل کی گہرائیوں کے اندر نہیں اترے گا، پھر آپ آنکھ بند کر کے ہر بچے کی خواہش کو پوری کرنے لگے۔
جس کتاب کو ہم مسجد میں آ کر روزانہ سنتے ہیں، فضائل اعمال، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کو اردو لکھنا نہیں سکھایا، اردو لکھنا نہیں سکھایا۔ کہتے تھے بیٹی اگر غلطی سے بھی تو نے کسی اجنبی کے خط کا جواب دے دیا پھر تو اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اللہ قطب العالم زمانے کے ایسے ہستیاں جائز تو ہے، لیکن آپ کا انتہا تقوی کی انتہا دیکھیے۔ آپ بچوں کے بارے میں دور کی سوچ رکھنا یہ ہوتا ہے۔ بچے نے موبائل مانگا، آپ لا کے تھما دیا ہاتھ میں، جہنم کا ڈبہ۔ وہ دور اچھا تھا جس دور میں سارے بیٹھ کر ٹی وی گھورتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھنا صحیح ہے، جو بھی گناہ ہوتا تھا، جس طریقے بھی کبھی کبھی گناہ ہوتا تھا، سارے گھر والے مل کر بیٹھتے، 10 12 تک 11 تک بیٹھتے، سوتے تو سارے سو جاتے، سارا برائی کا معاملہ بند ہو جاتا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچی کو پڑھائی کے نام پر آسانی کے ساتھ موبائل لا کر ہاتھ میں دے رہا ہے، سمجھیے کہ اس کی اندر کی غیرت ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر کی ایمانی احساس مر چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کے بدن میں رگوں میں دوڑنے والا خون ہے کہ روح افزا کا جوس ہے۔ اتنی دنیا بدل چکی، حالات بدل چکے ہیں، بچے بے قابو ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر ہیں، موبائل لا کر تھما رہے ہیں۔ کیا آپ کی بھی پرورش ایسی کی گئی آپ کے ماں باپ؟ میرے دوستوں بزرگوں، بہت ڈرنے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پیچھے آپ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ٹانگوں کو کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے، یا آپ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ڈریے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ سوچ کر دیکھیں، آنکھوں کی روشنی کسی انسان کی چلی جائے، اپنے بچے کی محبت میں اس اللہ کے بندے نے کتنا رویا ہوگا، کتنی آنسو بہائی ہوگی۔ ایک موقع پر کتاب میں لکھا ہے، ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فکر کیا، آ کر کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، دیکھو جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم اپنے اس گئے ہوئے بچے کے بارے میں اتنا رو رہے ہو، اس کی اتنی فکر کر رہے ہو کہ تمہاری آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تمہیں اپنے اس بچے کی فکر سے زیادہ، جو بچہ چلا گیا اللہ کی حفظ و امان میں ہے، اس بچے کی فکر سے زیادہ ان بچوں کی فکر کرنا چاہیے جو بچے تمہارے پاس ہیں، اور ان کے دین کے بارے میں، ان کے آخرت کے بارے میں تمہیں فکر کرنا چاہیے اس بچے سے زیادہ جو بچہ تمہارے پاس سے دور ہو چکا، گم ہو چکا ہے۔ یہ نصیحت جبرائیل کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے۔ آپ کو کون سا جبرائیل کا انتظار ہے؟ کس میکائیل کا انتظار ہے؟ جو میکائیل آ کر آپ کے ہمارے شہر بنگلور کے اندر بارش برساتے ہیں، وہ میکائیل آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آپ کے دل کے اندر ہدایت کی بارش برسائیں گے؟ میرے بزرگوں دوستو، آپ بچوں کے لیے طے کر لیجئے کہ بچوں کی اخلاق کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں ذرا برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ذرا برابر ہم چھوڑ کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کھلائیے، آپ پہنائیے، آپ اسے اچھے سے پرورش کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جہاں معاملہ نماز کا آتا ہے، دین کا آتا ہے، اخلاق کا آتا ہے، شرم کا آتا ہے، حیا کا نمبر آتا ہے، آپ کو سچا پکا مسلمان بن کر اندر سے دینی حمیت بتانی پڑے گی کہ میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ والا ہوں، میرے اندر غیرت ہے، میرے اندر اسلام جاگتا ہے، میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہوں۔ صرف
آپ کی محبت کو بچے یاد کریں تو آپ کے سینے سے لگ جائیں، لیکن گناہوں کے نمبر پر آپ کی سختی کو یاد کریں تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں. یہ ہوتی ہے تربیت. ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم کرو. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مارنے کا کیوں حکم دیا جائے کہ بچے پر نماز فرض ہے. کہ آج وہ بچہ نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرے گا. 10 سال کا بچہ مسجد میں آ کر کھیل کر نکل جائے گا، لیکن آتے 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 اس کے بالغ ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر نمازی بن جائے گا. پکا کہاں 15 سال کی عمر، کہاں 10 سال کی عمر میں بچے کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چھوٹے سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا آپ نے کہ بچہ کہہ رہا ہے ایسا کر لیں گے، بچہ کہہ رہا ہے فلاں اسکول میں داخل کر لیں گے. میں نے پچھلے جمعہ بھی بات کی اور اس جمعہ بھی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے اختیار ہی دیا گیا تھا کہ آپ نبی کے ساتھ بادشاہ بن کر رہیں گے کہ آپ نبی کے ساتھ عام مسلمان بن کر رہیں گے. ایک غلام کی زندگی، سادی سی زندگی پسند کرنا چاہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نبوت کے ساتھ بادشاہ بننا نہیں چاہتا، بلکہ نبی ہونے کے ساتھ میں عام عبد بن کر رہنا چاہتا ہوں، عام انسان بن کر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک دن کھاؤ تو شکر کرو، دوسری دن نہ ملے تو صبر کرو. ایسے ہی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ اسلام کے ساتھ کیسا اسلام چاہتا ہے. آپ اسے اچھی انگلش سکھا کر، اچھا ایڈوکیٹڈ بنا کر، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس اسکول کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے والے کون ہیں، سکھانے والے کون ہیں، اس کے اخلاق اور کیریکٹر کو بتلایا جاتا ہے. آپ نے یہ سوچے بغیر آپ اس کو مسلمان بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1400 سال پہلے کے اسلام پر بھروسہ ہے. آپ بچے کے لیے ایسا ماڈرن اسلام چاہتے ہیں کہ جس ماڈرن اسلام پہ چلتے ہوئے وہ کامل سچا مسلمان نہیں رہ سکے گا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جینا تو یہی ہے، جیسے کافر لوگ کہتے ہیں، وقالوا ما، اللہ نے ان کے فرامین کو، ان کی باتوں کو قرآن کے اندر نشان کھینچا. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں ما هي الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نموت ونحیا، ہم آٹومیٹکلی پیدا ہو گئے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، ہم تھے نہیں، ہم وجود میں آئے ہیں پھر مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی بناتا نہیں ہے، ہمیں کوئی پیدا نہیں کرتا ہے، ہمیں زمانہ مارتا ہے، زمانے نے ہمیں پیدا کیا، پھر زمانہ ہمیں مار دے گا. اللہ فرماتے یہ ان کے خیالات ہیں، ان کے یہ گمان ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت نے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو بزرگو، آپ اس سوچ میں ہیں کہ کوئی کسی نے ہم کو بنایا ہی نہیں، جیسے چاہے جئیں گے، جیسے چاہے مریں گے. باپ کی زندگی ہے کہ نہیں، ایکچولی جو ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے. اگر آپ کی یہ سوچ ہے پھر آپ جو ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے کے بعد ہماری سوچ دین کی ہو، ایمان کی ہو، آخرت کی ہو، بچوں کو لے کر ڈرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے بچوں کے لیے رونے والے بن جائیں. آپ بچوں کے لیے آپ نے رویا کبھی؟ ہو سکتا ہے آپ جاب کے لیے روئے ہو، بچے کی اچھی جاب مل جائے، بچے کی اچھی آخرت بن جائے، بچہ اچھا مسلمان بن جائے. میرے جیتے جی میرے بعد میرا بچہ میرے نام پر دان دھپا نہ لگائے، اس کے لیے کتنے لوگوں نے اللہ کے سامنے رویا ہے. سوچیں آپ کتنے فکر مند ہوتے تھے اپنے ہمارے اسلاف بچوں کی تربیت کو لے کر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک کھجور باہر سے گلی سے اٹھا کر لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے ابا جان وہاں راستے میں پڑا ہوا ملا تھا. کہنے لگے بیٹا راستے میں پڑی ہوئی چیز
اس کی ہوتی ہے جس نے گرا دیا ہے، اور جو اٹھاتا ہے اس کے لیے تبھی جائز ہوگی اگر وہ صدقے کا مستحق ہے، غریب ہے۔ ہم سید لوگ ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کو وہی ڈال کر آ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ ہی تو ہے، کھان دے، کیا عادت بڑی بات ہے۔ آج ایک چھوٹا سا کھجور کھائے گا، کل بڑا ہو کر اپنے باپ کی پراپرٹی بہنوں کو جو ملنا چاہیے وہ سارا ہڑپ کر لے گا۔ ہو رہا ہے، سالوں سے مسئلے چل رہے ہیں، خاندانی پرابلم حل ہی نہیں ہوتے۔ کوئی آ کر پوچھتا ہی نہیں امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، مدرسے کے دارالقضاء سے، حضرت ہمارے خاندان کا اتنا بڑا مسئلہ اتنے سالوں سے پھنسا ہوا، اس کو حل کیجیے۔ 3 معاملے میں آتے ہیں۔ نمبر 1، وراثت، پراپرٹی بانٹنے کے لیے کس کو کتنا ملے گا، اس نمبر کس بات کو لے کر آتے ہیں۔ نمبر 2، خلا، بیوی یا بچی اگر چاہتی ہے کہ الگ ہو جائے، اس کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3، طلاق۔ ان 3 معاملے کے علاوہ کسی دوسرے معاملے کو لے کر آتے ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری شریعت کا فیصلہ دارالقضاء میں کیا جاتا ہے، اور اسی لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں شریعت کورٹ کے اندر، محکمہ شریعت کے اندر۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جینے کے لیے اسلام اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہونی چاہیے، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا دولت ہو، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا عزت کی چیز ہونی چاہیے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت کو پیدا کیجئے، ایمانی احساس اور جذبے کو پیدا کیجئے۔ آپ اگر 100% بننے کی کوشش کرتے ہیں، 100% مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر آپ کا چھاؤں اس بچے پر پڑتے ہوئے کم از کم وہ 60%، 50% مسلمان تو بن جائے گا۔ آپ 50% دین پر چلنا چاہتے ہیں، کبھی آپ چل گئے، کبھی آپ چھوڑ دیے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ، نہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہ آج بھی حیات ہیں۔ اللہ نے ان کے خاندان سے بڑا دین کا کام لیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی یہ پرانے بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغی کام بھی کیا، اور بہت ساری جگہوں پر اللہ نے ان سے حق و باطل کے جھگڑوں کو ختم کروایا اور حق کو حق ثابت کروایا۔ ایسی ہستی کے بزرگ بہت بڑے ہمارے ہندوستان کے لیے بڑی نعمت ہیں۔ نیرل کے اندر بمبئی میں رہتے، وہ اپنا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم اسکول سے آئے، ہم نے پوچھا اپنی ماں سے، ماں آج کیا پکایا، آپ نے کیا پکایا؟ ماں نے کہا میں نے آج بھنڈی بنایا۔ تو ہمارا ریاکٹ ایسا تھا کہ اچھا بھنڈی بنایا آپ نے؟ جناب ماں کو غصہ آیا کہ اللہ کی ایک نعمت جو میں نے تیرے لیے بنوایا ہے اس پر شکر کرتا، بجائے اس کے شکر کے بجائے آپ چہرہ بگاڑ رہے ہو، چہرہ بناتے ہو کہ بھنڈی بنایا آپ نے۔ اتنا مارا اور کہا کہ میں آج سے بولوں گی نہیں، تیرے سے بات چیت نہیں کروں۔ کہنے لگے کہ صبح سے لے کر جب سے ہم مدرسے سے آئے روتے 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 ہمارا برا حال ہو گیا۔ میں کسی کو سمجھا رہا ہوں کہ جاؤ میری ماں کو مناؤ، میرے حق میں سفارش کر دو۔ پھر کسی نے، دوسرے نے، ایک نے، 2 نے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جا کر اصرار کیا، منوایا، تب جا کر ان کی ماں راضی ہوئی اور بچے سے بات چیت کرنے لگی اور بچے کو اپنے قریب کیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت کا معاملہ، یہ ہوتا ہے تربیت کا نمبر۔ ایسا نہیں کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نہیں کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، آپ نے لگا دیا زومیٹو کو، ہاں، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں سے آنے والی چیز کیا ہے، کون اس ریسٹورینٹ کو کون سپلائی کرتا ہے، چکن کون سپلائی کرتا ہے، مٹن کون سپلائی کرتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ فلاں ریسٹورینٹ کا اچھا ہے، فلاں جگہ کا اچھا ہے، منگاؤ، آنکھ بند کر کے کھاؤ۔ آپ کے نماز کے اندر روحانیت کہاں پیدا ہوگی؟ آپ کا بچہ اس حرام چیز کو کھا کر فرمانبردار کیسے بنے گا؟ ہر چیز میں، قدم میں، ہر قدم پر ایمانی سوچ، دینی سوچ، علم کو سامنے رکھ کر، حلال حرام کو سامنے رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے دوستو بزرگوں،
ایسا وقت ہم پر آ چکا ہے کہ جتنا ڈرے اتنا ہی کم ہے، جتنا ڈرے اتنا ہی کم ہے۔ ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ایسے پریشانی گھبراہٹ کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر مجھے موقع ملتا تو میں ہر ایک کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ بھائی کم از کم اپنی بچیوں کو ایسے کالج اور ایسے اسکول میں تو نہ جمائیں گے کہ جہاں تعلیم کوئی ایجوکیشن کے ساتھ، بھلے آپ کی بچی ڈگری نہ لے سکے، اس کے لیے کوئی ڈگری لینے والا کوئی ایجوکیٹڈ بچہ نہ ملے، کم پڑھا لکھا مل جائے، آپ کی بچی کی نصیب میں غربت ہی ہو یا میڈیم لیول کی لائف ہی نصیب ہو جائے، یہ بہتر ہے اس زیادہ کمائی سے، اس زیادہ پیسوں سے۔ جو کمائی اور جو پیسے اور جو ڈگری بچی کو بے حیا بننے کے بعد ملی ہے، بچی کو اپنے اخلاق بیچنے کے بعد ملی ہے۔ پچھلے دنوں رمضان سے پہلے کی بات ہے، سالار اخبار میں، کسی اخبار میں ہمارے بچوں کے حالات آئے تھے کہ بچے کیسے اسکول میں پڑھنے والے بچے، یوسی کے بچے، ان کے اخلاق کیسے گرے ہوئے ہیں، کیسے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کتنے خراب ہیں، وہ کیسے گانجا مارتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم کہیں؟ اللہ سے مانگیے اپنے بچوں کے حق میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تک آپ کی دعا بچے کے حق میں جو مانگی جاتی ہے، اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز آڑ نہیں آتی۔ دو باتیں، مظلوم کی بد دعا اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز آڑ نہیں آتی، اسی لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی دعا اللہ تک پہنچنے میں جو آپ نے اپنے بچے کے لیے مانگا ہے، اپنی بچی کے لیے مانگا ہے، کوئی دعا کوئی چیز آڑ نہیں آتی ہے۔ آپ اللہ کو منائیے، روئیے۔ آپ کی بچی اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، لیکن آپ کے بچوں کو آپ کسی بھی اسکول میں داخل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بچی کو ہم بے حیا بنا کر اسکرٹ پہنا کر تو نہیں بھیجنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دینی ایمانی حمیت جگا دے، مجھے بھی اللہ توفیق سے نوازے، سچا مسلمان بن کر، سچا ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ کم از کم کالج میں پڑھنے والی بچیوں کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ انہیں جوڑ کر ان کے اندر دین اور ایمان کی باتیں آئیں، کچھ مسئلے کی اور نماز کی پاکی ناپاکی کی باتیں آئیں، اس کی تو آپ کوشش کریں۔ آپ کی بچی ہفتہ بھر کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، ہفتے میں ایک دن ماشاءاللہ مسجد کے تحت مدرسہ چلتا ہے، وہاں تو لا کر بچوں کو پہنچائیے، ان کی تعلیم کا نظام بنائیے، تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری بچی اور بچے، وہ جو روزانہ نہیں پڑھ سکتی بچیاں، وہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو دین سیکھنے والی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔